السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ 2015 میں نے یہ شرف حاصل کیا تھا ماشاءاللہ اور بڑا ایک یادگار سفر ہے۔ جب بھی یہ ایام آتے ہیں نا تو جس نے حج نہیں کیا ہوتا نا اس کے اندر تو ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں جاؤں، وہ ارکان ادا کروں، مینا کا وقوف ہے، عرفات میں قیام ہے، مزدلفہ میں جو ہے نا وہ رات گزارنا، میں ان تمام امور کو سر انجام دوں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کروں۔ لیکن جس نے یہ شرف حاصل کیا ہے، آ چکا ہے، وہ جو ہو کے آ چکا ہے، اس کی تڑپ کی تو بات ہی الگ ہے، پھر اس کی تڑپ کی بات الگ ہوتی ہے، بلا تمثیل بلا تشبیہ۔ جب تک حج نہیں کیا نا تو ایک تڑپ تو ہے کہ ہاں ہمیں جانا ہے، لیکن جب آپ نے حج کر لیا اور وہاں پر جو حج کے آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھا، حج کے ارکان کو صحیح طریقے سے جو تقاضۂ شریعت ہے اس کے مطابق آپ نے ادا کیا، اور پھر اس سے جو ملنے والی روحانی لذت ہے نا وہ اگر آپ نے حاصل کر لی ہے تو اس روحانی لذت کے حصول کے بعد اب آپ کا دل بار بار چاہے گا کہ میں جا کر وہ روحانی لذت حاصل کروں۔ جب آپ لوٹ کر بھی آتے ہیں نا، جب حج کے ایام آپ نے گزارے ہوں وہاں پر اور پھر آپ لوٹ کر آئیں تو لوٹ کر آنے کے بعد ایک الگ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو وہاں کے روحانیت ہے وہ آپ نے چھوڑ دی اور یہاں پر آ کر پھر اسی ماحول کے اندر آپ انوالو ہو رہے ہیں، تو یہاں کا ماحول بھی آپ کو کچھ عرصے تک اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہاں پہ وہ ہم نفسا نفسی کا عالم ہے، پریشانیاں ہیں، پھر وہ روحانی برکتیں یہاں پر موجود نہیں ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، تو آپ ایک مس کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو جو ہو کر آ جاتا ہے لیکن ہو کر بھی اس طریقے سے آئے کہ وہاں پر جا کر صرف رسم ادا کرنا اس کا مقصد نہ ہو، صرف ٹریولنگ نہ کرنا مقصد ہو کہ وہاں پر جا رہے اور ایز نارمل ٹریول کی طرح کر رہے میں گئے، گھوم کے آ گئے، جو ہم نے کر لیا سب کچھ۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے آپ نارائن کاغذ جا رہے ہوں یا آپ جو ہے نا وہ ٹور پہ جا رہے ہوں کسی کنٹری کے اندر، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سنگاپور کے ٹور میں اور حج کے سفر میں بہت فرق ہے۔ حج کا سفر جو ہے وہ ایک مقدس سفر ہے، ایک مقصد کو لے کر ہے کیا جا رہا ہے، تو جو اس سفر کو اس کے تقاضے اس کے آداب کے مطابق سر انجام دیتا ہے نا۔ اگر ہم حج کے فضائل کو بھی دیکھیں کہ جو حجاج کرام اس وقت فضیلت حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو حج کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار فرمایا، یعنی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی، 5 ارکان ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ توحید کی گواہی ہے، توحید و رسالت کی گواہی، پھر نماز کی ادائیگی، پھر جو ہے وہ روزہ، پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کے بعد حج کو فرمایا۔ تو اس کا مطلب اسلام کے بنیادی ارکان میں اس کو شمار کیا گیا۔ پھر اسی طرح جو حاجی جو ہے وہ حج کے تقاضے پورے کر آتا ہے، جو حج کے مکمل تقاضے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حج کرنے کے بعد ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو، یعنی اس کے اوپر پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آج یوم عرفہ ہے، مطلب وہاں پر اگر ہم سعودی عرب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ بھی عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، یہ وقوف عرفہ۔ حج کے 2 رکن ہوتے ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا جو ہے وہ طواف الزیارہ۔ اب یہاں پر آج ان کا پہلا یہ رکن ان کا ادا ہو گیا، یہ حاجی مقرر ہو گیا، حاجی کہلا دیے گئے۔ اب یہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حاجی ان کا حج ادا ہو گیا، آج یہاں پر پہلا رکن ان کا ادا ہو چکا ہے۔ اور اس عرفات کے میدان کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہاں پر کوئی آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی کے اوپر کوئی گناہ ہے حقوق العباد کے علاوہ، کوئی بھی حق اللہ ہے تو وہ معاف کر دیا گیا۔ جیسے نماز ہے تو نماز کا گناہ معاف ہوگا، اس کی قضا ادا کرنی ہوگی، روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی، لیکن جو اس کو قضا کرنے کا گناہ تھا نا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان جو معاملات ہیں نا وہ معاف کر دیا، مطلب قرض جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس قرض کی وجہ سے جو گناہ کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میدان محشر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ بندے تم نے نماز کیوں چھوڑی، یہ معاف ہو جائے گا۔ ہاں اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بندے تم نے نماز ادا کیوں نہیں کی تھی دوبارہ، تمہیں قضا کا موقع ملا تو یہ معاف ہوگا۔ اب جب یہ مزدلفہ میں جائیں گے تو وہاں پہ پہنچنے کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پر جا کر حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حقوق العباد میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کا مال آپ نے لیا ہوا ہے تو وہ مال آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اس کا جو گناہ ہے نا، اگر کسی کا ناجائز مال آپ نے جو ہے وہ قبضے میں کیا تھا تو وہ معاف ہو جائے گا۔ اور اس کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دنیا میں حقوق العباد معاف کر دیے گئے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مجھے مثال کے طور پر میں نے آپ کی دل آزاری کی ہے تو مجھے آپ سے معافی نہیں مانگنی پڑے گی یا آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ ہوتا تو یہ نہیں، سنا تو یہی ہے، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو حقوق العباد میں تو جب تک کہ جس کو تکلیف دی، جس کے لیے جس کو تنگ کیا، ظلم کیا، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے
اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. جی لیکن یہ مزدلفہ کی فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی معاف کر دے گا. اور اگر میں نے حج کیا ہے, میرے لیے یہ حقوق العباد کا گناہ معاف ہے نا, تو میں نے جس کا حق تلف کیا ہے ایسا نہیں کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. میدان محشر میں جب یہ دونوں پہنچیں گے نا, اور جس کا حق تلف کیا ہو, جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کا حق تلف کیا, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر التجا کریں گے نا کہ یار اب اس نے تو میرا حق تلف کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دونوں بھائی اپنا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حاجی نے اگر خود کوتاہی کی ہے تو وہ تو معاف ہو ہی رہی ہے, جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت عطا فرمائے. تو یہ ایک زبردست ہمارا مقدس سفر ہے. اور سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سفر کے بارے میں, حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو, پے در پہ, یعنی جتنا ہو سکے جتنا تم زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کر سکتے ہو کرو. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ پے در پہ حج اور عمرے کرنا تمہارے گناہوں کو اور تمہاری محتاجی کو ختم کر دے گا. اب آپ دیکھیں کہ محتاجی بھی اس سے ختم ہو رہی ہے, اور آپ یہ محتاجی جو ختم ہوگی نا, جب ظاہر سی بات ہے کہ ایک محتاج, ایک دل ٹوٹا ہوا شخص اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے, تو اس کے دل سے جو دعائیں نکلی ہوں گی وہ دعائیں پھر کیسی قبول ہوتی ہیں. تو کیا بات ہے, وہ تو اب حاجی جو آج حج پہ دعائیں کر رہے ہوں گے, تو یہ عرفات کے میدان میں جو کی جانے والی دعائیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہیں. آج تو حجاج کرام کے لیے یہ ہے کہ وہ عصر تا مغرب جو ہے نا وہ بالکل آسمان کے نیچے کھڑے رہے, خیموں میں نہ ہوں, آسمان کے نیچے کھڑے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں, دعائیں کریں. اس وقت میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قبولیت کی مہر ثبت فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور یہ تجربہ ہے کہ آپ حج پر جا کر کچھ مانگیں, آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ التجائیں کریں, اور وہ چیز آپ کی پوری نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ دیکھ لیں کہ جو حجاج کرام ہیں جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, حج پر گئے, آپ ان کو جب یہ ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ کا وہاں کا تجربہ کیا رہا ہے, تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم جو ہے وہ کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے دل میں یہ تمنا آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مراد ہماری فوراً پوری کر دی. تو یہ آپ کو اس وقت ہر حاجی جو ہے نا آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کی اور ہماری وہ التجائیں پوری. اچھا, یہ پتہ حقیقت میں آپ کو تجربے کے بعد بات بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہے, اور اللہ ان کی مغفرت کرے کہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے وہ, تو وہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہ جب حج کرنے وہاں گئے تو وہ ان کی یہ آرزو تھی, انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں سے خانہ کعبہ سے میں واپس باہر کی طرف نکل رہا تھا, تو وہ میں نے دیکھا کہ ایک وہاں پر جو شخص جو ہے وہ عربی جو ہے وہ اس کا غلاف کعبہ کا جو ہے وہ پورا فریم بنا کے وہ وہاں پر مطلب ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا ہدیہ, بطور ہدیہ. تو اب میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 100 دینار پتہ نہیں کچھ ایسے اس نے ہدیہ بتایا اس کا. میں نے اس سے ہدیہ پوچھا کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے, تو میں واپس بس میں اچھا میرے دل میں کہ یہ آرزو ایک دم ہوئی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے لیے میری جیب میں مجھے یہ لینا ہے, اور میں کیسے میرے پاس پیسے نہیں, میں اب آؤں گا پھر واپس یہ ہوگا نہیں ہوگا, اب گھوم رہے وہاں پر. تو کہہ رہا بھائی سوچ کے میں ابھی چند قدم میں ابھی وہ وہیں پر کھڑا ہوا, میں ایسے یہ سوچ میں میں قدم بڑھاتا ہوا, ابھی میں خل کوئی 2-4 قدم آگے بڑھاؤں گا, میں 2-4 قدم آگے بڑھاؤں گا. میں کہہ رہا ایک سامنے سے ایک جو ہے نا بہت کوئی بزرگ سا ایک عربی میرے سامنے ایک دم آیا, اور ایک دم اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا, اس نے یہ ہاتھ بڑھایا, میں نے ہاتھ بڑھایا, اور وہ ہاتھ بڑھا کے اس نے میرے ہاتھ میں کچھ دے دیا وہ, اور دے کے اور ایک دم آگے بڑھ گیا. اب میں ہاتھ میں دیکھی, میں ایسے ہاتھ میرا مٹھی بند ہے, اب میں سوچی میرے ہاتھ میں کچھ ہے, اس نے دیا ہے میرے ہاتھ میں کچھ, کہہ رہا مٹھی بند ہے, کہہ رہا میں ایک دم جو اب وہ مٹھی کھول کے میں ابھی دیکھ کے اور میں دیکھ رہا ہے یہ مطلب وہ دینار میرے 100 دینار میرے ہاتھ میں. کہہ رہا میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کہ ابھی تو یہ میں صرف 2 قدم اس کو بڑھتے دیکھا, اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا مجھے. کہہ رہا میں کھڑا تھا, جبکہ اتنا رش نہیں تھا سامنے, مجھے واضح صاف نظر آ رہا تھا آنے جانے والے لوگ, مگر میں نے دیکھے 2-4 قدم وہ نظر, اس کے بعد وہ ایک دم مطلب ایسا اچھل ہو گیا جیسے مجھے نظر ہی نہیں آیا کچھ. اب میرے ہاتھ میں 100 دینار, کہہ رہا یقین کرے میں ایک دم میرے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو ابھی اللہ سے التجا کی تھی کہ یا اللہ کوئی سبب بنا دے کہ میں یہ لے لوں, اور وہ میرے ہاتھ میں کوئی 100 دینار آئے, میں نے ان کو دیا, وہاں سے لیا اور وہ میں نے لے لیا. کہہ رہے یہ میں صرف سوچا تھا, صرف چند قدم 2-4 قدم آگے بڑھاؤں اور یہ میری آرزو پوری ہو گئی, اسے سوچا تھا میں نے. یہ آپ کی بات پہ مجھے یہ بات یاد آئی کہ واقعی مطلب کتنی اللہ تعالیٰ فوراً وہ التجا اس کی پوری کرتی, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر جو ہے نا دعائیں قبول ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں, اور یہ بڑا ایک زبردست ایکسپیرینس ہے. اچھا, اس میں ہمارے دور کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے اس حج کے سفر کو اس کی جو روحانیت ہے نا اس کو بھلا کر ہم بہت سارے دیگر معاملات کے اندر انوالو ہو چکے ہیں.
اب جب یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے نا تو جو حج پر جا رہا ہوتا ہے وہ حج پر جانے والے جو ہیں ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو سفر باندھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو عمرے پر جا رہا ہے، اس کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس کو انٹرٹینمنٹ یا اس کو ریاکاری کا ذریعہ نہ بنا. مطلب آپ جا رہے ہیں تو لوگوں کو بتا کے جانا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور پھر جو ہے نا وہ لوگوں سے تعریفی کلمات کی تمنا رکھنا اور ان کی تمنا رکھنا. پھر وہاں سے واپسی لوٹتے ہیں نا تو واپسی لوٹنے کے بعد بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا الگ سے پروٹوکول ملنا چاہیے. مطلب وہ بالکل ہمارے لوگ دعوت کریں، ہماری دعوت بلائیں. یہ آپ اگر اس مقصد کے تحت آپ جا رہے ہیں نا حج پر، تو میرے خیال میں پھر یہ حج کا جو حقیقی مقصد ہے وہ آپ حاصل نہیں کر رہے. حقیقی مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. آپ کے پیش نظر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، آپ کے پیش نظر صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو مطلب لوگوں کی طرف سے بینیفٹس حاصل کریں. تو یہ انداز مناسب نہیں ہے. مطلب اپنی پبلسٹی، اپنی پاپولیرٹی جو بس آپ کی نظر میں ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یا لوگ مجھے پہچاننے لگے، میری پاپولیرٹی ہو جائے. ہاں، لوگ مجھے کہیں کہ میں حاجی صاحب ہوں، لوگ مجھے کہیں کہ میں نے جو نا وہ بڑے عمرے کی، میں مدینے کا عاشق ہوں. تو یہ انداز مناسب ہمارے یہاں جب آپ نے دیکھا کہ آپ سوشل میڈیا کے دور ہے مفتی صاحب، اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ اس وقت جو نا وہ کہیں اگر ہوتا ہے فوراً فیس بک لگا دے جی میں یہ میرا ٹکٹ بھی آ گیا، پاسپورٹ بھی اور ویزا لگا گیا، اور فوراً جی میں حج پر جا رہا ہوں، جی میں حج پر جا رہا ہوں، جی میں حج پر جا رہا ہوں. یہ مطلب آپ کیا کہتے ہیں یہ چیزیں صحیح ہیں؟ مطلب کہ سوشل میڈیا پہ لگانا اور پھر یہ سب چیزیں کرنا، اور پھر خاص طور پہ جو قابل غور ایک بات میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ کہ عام طور میں نے دیکھا کہ لوگ حج پر جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں، وہاں پر مطلب طواف کعبہ کے دوران جو ہے وہ اپنا موبائل اس طرح پکڑ کے اور اتنا اس کو آن کر کے اس کی ویڈیو آن کر کے اور اس کو طواف کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، مطلب چکر لگا رہے ہیں اور ویڈیو پر رہے ہیں وہ، اور اس طرح گھوم رہے ہیں وہ. تو کیا یہ مناسب ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ شرعی طور پہ، کیا اس کی اہمیت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، پہلے تو اگر کوئی اس طرح سے ٹکٹس وغیرہ لگا رہا ہے تو میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ ریاکاری کا تعلق ہے نا دل سے. بے شک ٹھیک ہے نا. میں کسی کے بارے میں 100% تو نہیں کہوں گا کہ یہ ریاکاری کا ہے، لیکن جو لگانے والا ہے نا، لیکن جو لگانے والا ہے نا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. مجھے دوسروں کا محاسبہ نہیں کرنا، لیکن اپنا محاسبہ تو کرنا ہے نا. میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں عمل کا جواب دوں. ہاں، میں اگر ٹکٹ لگا رہا ہوں تو میں کیوں لگا رہا ہوں، میں جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو کیوں بتا رہا ہوں. اپنے عمل پہ غور کریں. ہاں، اگر مثال کے طور پر مجھے کسی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو پکا ریاکاری ہی کر رہا ہے تو میں بدگمانی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہاں پر جا کر ایک لمحے کی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کر دکھانا، تصویریں، یقیناً یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو ہم روحانیت کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کو اگر اپنی یادیں وابستہ کرنی ہے نا اس سے، تو وہ یادیں موبائل میں سیو کرنے کے بجائے اپنے ذہن میں وہ کریں. اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو صرف آپ کا ذوق نہیں ڈسٹرب ہو رہا تھا، آپ کے ساتھ طواف کرنے والے دیگر لوگوں کا بھی ذوق ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ اپنی ویڈیو کا صحیح سے شاٹ لینے کے لیے، فریمنگ کرنے کے لیے، آپ ظاہر سی بات ہے کہ کیمرے کو جتنا ہو سکے گا اتنا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، برابر والے کو دھکا بھی ماریں گے، تو آپ اپنا ذوق بھی برباد کر رہے ہیں اور آپ اپنا جو ہے نا وہ دوسروں کا بھی ذوق برباد کر رہے ہیں. ہم تو پہلے یہ سنتے تھے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. لیکن اب کیا ہے، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر تو پہلے دنیا یاد آ رہی ہے کہ میں کم از کم اپنے موبائل کا ہاں کہ میں پہنچ چکا ہوں. اور اب جو ہے نا وہ ہماری توجہ کعبے کی طرف نہیں رہتی، اب ہماری توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف رہتی ہے. ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ حج مقبول کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان وہاں سے واپس لوٹے نا تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان وہاں سے واپس لوٹتا ہے نا تو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. مفتی صاحب، یہ جو بات میں نے کہی، آپ کیا کہتے ہیں، اس میں ذہن ہمارا یقیناً وہاں تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ یقیناً جب ہم طواف کریں تکبیرات بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ. اب وہ ویڈیو بنا رہے تو ہمارا ذہن تو وہاں پر ہی ہے، وہاں پر ہے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان کی نیت، انسان کا جو اپنا ایک سوچ و فکر ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی حقیقی موجودگی کہاں ہے. صحیح، بالکل صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب بدر کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پر بدر کے میدان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس موجود نہیں ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں عثمان ہمارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ.
اب وہ کسی مجبوری کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں موجود تھے، مطلب اپنے مدینہ طیبہ میں موجود تھے، ساتھ آ نہیں سکے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نیت تھی تو وہ اب ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوں گے. حتیٰ کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا نا تو سرکار علیہ السلام نے اس میں بھی انہیں حصہ عطا فرمایا، حالانکہ فزیکلی موجود نہیں تھے، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میدان میں ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. وہ کون ہیں کہ جو میدان جہاد میں پہنچے تو ہیں لیکن ان کی نیت جو ہے وہ میدان جہاد میں کچھ اور مقاصد کے ساتھ حاضری کی. اسی طریقے سے ہم حج پہ جا رہے ہیں، طواف تو کر رہے ہیں لیکن ہم فزیکلی وہاں پر موجود ہیں، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری قلبی جو کیفیات ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ ہمیں پہلے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم قلب و فکر کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں یا قلب و فکر ہمارے کہیں اور ہیں، صرف جسم یہاں پر موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کو، تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. یعنی ابھی انڈیا میں موجود ہیں، بریلی میں موجود ہیں، وہ ابھی تو خود فزیکلی یہاں موجود ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اے رضا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. پہلے جو ہمارا جان، ہماری دل، ہماری سوچ، ہماری فکر سب کچھ مدینے جا چکی ہے. میں فزیکلی بس ہندوستان میں موجود ہوں، اب چلو ہم نے بھی جانا ہے. تو یہ کیفیت جب ہوگی نا تو آپ چاہے پاکستان میں بیٹھے ہوں آپ مدینے میں موجود ہوں گے، آپ مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ کی کیفیت یہ ہو کہ وہاں پر پہنچ کر بھی آپ کی توجہ دنیا کی طرف ہو تو پھر آپ وہاں پر رہ کر بھی پاکستان میں ہیں. صحیح بات ہے. تو اپنی مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ وہاں پر جائیں. دوران طواف ہمیں جو ہے وہ مختلف دعائیں ذکر کی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کو دعائیں یاد نہ ہوں، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دعائیں یاد بھی ہوں نا تو درود پاک کا ذکر کرنا دوران طواف یہ بہتر ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے چل رہا ہو اور اس کے پیش نظر صرف یہ ہو کہ جو نا وہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو پھر وہ اس کی جو کیفیت ہوگی نا وہ بڑی الگ ہوگی. وہ پھر وہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ ہواؤں میں چل رہا ہے، وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف ایسے نہیں کہ میں جذباتی باتیں کر رہا ہوں، یہ کیفیت وہاں پر جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ جو زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں نا یہ وہاں پر فیل کی جانے والی کیفیتیں ہیں لوگوں کی. جب وہاں پر بندہ انسان طواف کرتا ہے نا آپ یقین کریں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ آسمانوں پہ اڑ رہا ہوں اور آنکھیں آپ کی بند ہوں، آپ اطراف میں بالکل آپ اطراف سے بالکل وہ ہوں اور آپ کی توجہ صرف اس پر ہو کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رب کا حکم ہے اللہ میں حاضر بس اللہ ہاں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حج ہے نا یہ حج یہ عاشقانہ عبادت ہے. عاشقانہ عبادت اس سینس میں ہے کہ جب جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی جو دیدار کرنا ہوتا ہے اپنے محبوب کے قریب جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، وہ محبوب کے مطالبے کو دیکھتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں طواف خانہ کعبہ جو ہے اس میں کون سی ایسی وہ مذاہب دیکھیں جائیں کہ نہ ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ رکوع کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف تمہیں کرنا ہے، یہ تمہارے لیے عبادت ہے. تو ہم کیفیت میں اگر گھومیں تو ہمیں اسی میں برکتیں مل رہی ہیں. عام اگر ہم کسی کمرے کے باہر گھومیں تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن وہ در وہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنی عقلوں کو جھکا کر اس گھر کا طواف کرتے ہیں تو یہی ہمارے لیے عبادت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں صفا مروہ پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ انہوں نے دوڑ لگائی تھی، انہوں نے جو چکر لگائے تھے ان کے پیش نظر ایک مقصد تھا. لیکن ہم جو ہے وہ ہمارے پیش نظر اب مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبوبہ نے وہاں پہ دوڑ لگائی ہے نا اور اللہ کا حکم ہمیں آ گیا کہ میرے محبوبوں کی نقل کرنی ہے تو بس ہم دوڑ لگا رہے ہیں اور ہمیں اسی میں برکتیں مل رہی ہیں. اسی طریقے سے مینا، مزدلفہ، عرفات میں جو وقوف ہے وہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے بس. اب وہ ٹھہرنا ہی ایک عبادت ہے. آپ چاہے وہاں پر بیٹھ کر کسی قسم کی کوئی اور عبادت میں مشغول نہ بھی ہوں تو وہاں پر صرف قیام کرنا ہی یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اب یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جس کے اوپر آپ عقلی دلائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو عقلی دلیل کوئی بھی نہیں ملے گی کہ یار یہ کیسی عبادت ہے. عقل آپ کی اس کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پر پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو یؤمنون بالغیب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. میرے رب نے جو حکم دیا چاہے میری عقل میں آئے نہ آئے مجھے اس حکم پر عمل کرنا ہے. میرا یقین ہے میرا یہ یقین ہے بس مجھے کرنا ہے. اب ہم جو دیواروں پر وہ جو پتھر کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں وہاں پہ شیطان تو موجود نہیں ہے نا، لیکن وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں
اب وہاں پر اگرچہ فزیکلی شیطان موجود نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دیوار کے اندر شیطان کو قید کر دیا گیا یا وہاں پہ شیطان موجود ہے یا وہ دیوار کوئی شیطان ہے، نہیں، لیکن چونکہ وہاں پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، تو اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے محبوب کی ادا کو ادا کرنا ہم کر رہے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو حجاج کرام بغیر کسی اس کے تردد کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمارے یہاں پر آج کل جو ہے نا لوگوں کو بہت زیادہ ایک خبط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز جو ہے وہ عقل کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، اگر عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم جو اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہر بات جو ہے وہ عقل کے ذریعے نہیں سمجھی جا سکتی ہے، عقل کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر میں عقل کی بنیاد پر سوال کرنا چاہوں کہ بھئی یہ جو ہمارا جو شعور ہے، ہمارے پاس جو بولنے کی طاقت ہے، یہ انسانوں کے پاس کیوں ہے، بندروں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ شیر کے پاس کیوں نہیں ہے؟ شیر کیوں نہیں بول سکتا؟ زبان تو اس کے پاس بھی ہے، ہاتھی کے پاس بھی ہے، یہ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا عقل ہو، منطق میں بہت سے بڑا چیمپئن ہو، فلسفے میں اس نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہوں، اس کا جواب اس کے پاس، اس کیوں کا جواب نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک دنیاوی چیزوں کے اندر مہارت حاصل کر لینے کے بعد، علوم عقلیہ جس کو کہا جاتا ہے، فلسفی اور یہ ساری منطق وغیرہ، اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے، تو رب کا جو حکم آیا اس کے اندر پھر کیوں کا جواب نہ ملنے کی بنیاد پر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے نا وہ معاذ اللہ اس طرح کا جو ہے نا وہ حکم دے دیا کہ وہ عقل میں نہیں آ رہا؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے مالک نے ہمیں حکم دیا، ہم بندے ہیں۔ جو بندہ جو ہوتا ہے نا، بندہ کامل عبودیت اس بات کا نام ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے رب کے حکم پر بغیر چوں چرا کی عمل کر کے دکھائیں۔ اسی لیے ہم یہ حج کو کہتے ہیں کہ حج عاشقانہ عبادت ہے، اس میں نہ لباس کی کوئی انسان پرواہ کر رہا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر فریگرنس یوز کیے بغیر رہ نہیں سکتے، نہیں رہ سکتے، ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی پرفیوم لگائیں، لیکن جب احرام کی حالت میں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم پرفیوم بھی نہیں لگائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ احرام کی حالت میں تو گٹکا کھانے کی اگرچہ بہت زیادہ یہاں پر نیڈ ہوتی ہے، لیکن احرام کی حالت میں تو چلو 5 دن گٹکے کی بھی قربانی دے دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہانے کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ہم کریز ہوتا ہے نا، اور وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دھوپ میں رہنا نہ رہنا ان کو پسند نہیں ہوتا، وہ مٹی میں نہیں رہ سکتے، لیکن آج مزدلفہ کی رات جو ہے وہ میدان میں ہی گزاریں گے۔ اسی طریقے سے عرفات میں وہ دھوپ میں ہی قیام کر رہے ہوں گے، لباس ان کے پاس جو ہے وہ ویسے 3 پیس سوٹ کے بعد بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے ہوں گے، لیکن آج جو ہے وہ احرام کی حالت میں وہ وہاں پر طواف کر رہے ہوں گے، وہاں پر قیام کر رہے ہوں گے میدان میں۔ ان کو کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وہ نیڈ نہیں ہے، اور ملک کا وزیر اعظم ہو یا ملک کا ایک ادنا سا جو ہے نا وہ کام کرنے والا ملک کا رہائشی، سب کے سب ایک لباس میں ہوں گے۔ تو اب یہ جو عاشقانہ عبادت ہے نا، اس عاشقانہ عبادت سے لذت اس وقت مل سکتی ہے کہ جب آپ اس عاشقانہ عبادت کو عشاق کی طرح ادا کریں۔ اور یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اس ماحول کے یعنی اس کا اگر ہم دیکھیں نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو حج کا پیغام ہمیں دیا، خطبہ حج جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس خطبے کو بھی سامنے رکھیں کہ حج جو ہے وہ صرف رسم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے ایک پیغام موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرہ اسلام مطلب وہ جو اسلام کے اندر جو ہے وہ اعلان جو حج کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ہی حج ادا فرمایا، اور اس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ایک پیغام دیا نا، اس پیغام کو ہمیں دیکھنا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کتنا زبردست پیغام دیا۔ انسانیت کے بارے میں لوگ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہمارا مذہب معاذ اللہ انسانیت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت اگر کی وجہ کو یہ ہے تو وہ ہے تقویٰ، تقوی کی بنیاد پر جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ تکریم والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اب اس کو بنیاد بنا کر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں ریسزم کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشرتی طبقات کے اندر مبتلا ہوئے، وہاں پر جا کر ہم جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گورا ہے، کالا ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، سب کے سب ایک لباس میں ہوتے ہیں، ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میرا فلاں سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، یہ فلاں جو ہے نا وہ قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں ختم کر کے اس بات کی طرف آنا ہوگا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے،
چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی قومیت سے ہو، کسی سے بھی ہو، یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ساتھ میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان بھائی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کا آپس میں فرمایا کہ ایک مسلمان آپس میں ہیں جیسے ایک جسم کی مانند۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرا حصہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر میرے سر میں درد ہو نا تو مجھے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ سستی طاری ہو جاتی ہے، میری انگلی پہ کٹ لگا ہوا نا تو پورے جسم کے اندر وہ کٹ جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ وہاں سے یہ درس لے کر جب آپ آ رہے ہیں نا کہ یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، تو پھر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ پھر ہم جب مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کریں گے نا تو آج جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی تکلیف بھی ہمیں محسوس ہوگی۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے لیے مختلف چیزوں کو چھوڑنا، ان کا بائیکاٹ کرنا جو ہے نا یہ سوالیہ نشان نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بائیکاٹ سے کوئی بہت بڑے پیمانے پر فائدہ نہیں ہوتا، یا ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اس فنا کو اتنا بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا دیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ بھئی ہمارے بائیکاٹ سے کسی کا نقصان کیا ہوگا، کسی کا نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کی شمع جل رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں کہ میرے مسلمان کو تکلیف ہوئی۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کو چاہے اس کو نقصان ہو یا نہ ہو، آپ اچھی نیت کے ساتھ کم از کم بائیکاٹ تو کریں۔ ہاں، اس بائیکاٹ کے کچھ ایک تقاضے ہیں وہ ہمیں ضرور دیکھنے چاہیے کہ ہمیں اس کو کرنا کیسے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حج صرف رسم نہیں ہے، اس کو رسم نہ بنائیں۔ یہ حج ایک ٹریولنگ نہیں ہے، ایک ٹور نہیں ہے، اس کو ٹور کے طور پر نہ لیں۔ یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک برکت ہے، ایک اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اس کو اس انداز سے اپنائیں۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ
بندائے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں. آج حج بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا بھی حج قبول فرمائے. آمین 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 ماشاءاللہ ان کے دیگر احباب ہیں رابطے میں ماشاءاللہ, تو آپ بھی دعا کیجیے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے. اور حج جو ہے چونکہ یہ اسلام کے فرائض میں سے ہے, بے شک, تو اس کی نیت بھی ہونی چاہیے, ارادہ بھی ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اور بندے کو اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. حج کے لیے خاص طور سے زیارتیں بے شک اپنی جگہ ہیں, لیکن چونکہ جس طرح ہم نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس اللہ توفیق دے گا تو ہو, اللہ توکل, بے توفیق اسی نے دینی ہے, اسباب بھی اس نے کرنے ہیں, لیکن حج کے لیے کوشش تو خود کرنی ہے. ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش میں سب سے پہلا مرحلہ میرا خیال ہے کہ نیت کا آتا ہے, کہ یہ نیت انسان رکھے کہ میں نے حج کرنا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ یہ نیت رکھتا ہے کہ میں حج کروں گا, اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے, نہ کر سکے, تو اللہ کی بارگاہ میں وہ حاجی لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے, ہمیں بھی یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے. آج ماشاءاللہ لاکھوں مسلمان یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں, تو کسی ایک کے صدقے ہمارا بھی جو ہے وہ انتظام ہو جائے, اللہ تعالیٰ اسباب کی پیدا فرمائے. انشاءاللہ. ایسی کون سی مطلب اس وقت جو جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, جو ہم وہاں موجود نہیں ہیں, ہم یہاں پر موجود ہیں, تو ہمیں کیا مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے دن ہمارے خاص ہمارے لیے, کہ کون سی ایسی دعائیں یا کون سی ایسے تکبیرات جو ہم پڑھتے رہیں جس سے ہم بھی تھوڑا سا اللہ کے رغبت ہمیں بھی تھوڑی زیادہ قربت حاصل ہو سکے. دیکھیں ان ایام کے اندر جو ہے نا سب سے بہترین تو یہ ہے کہ ہم تلبیہ کی کثرت کرتے رہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس کی کثرت ہمیں کرنی ہے. دوسرا پھر کل ہمارے یہاں پر ہے 9 ذی الحج. 9 ذی الحج بالکل. یہ اب تکبیرات تشریق جو ہیں ان کا بھی آغاز ہونا ہے. تو تکبیرات تشریق جیسے ہر نماز کے بعد جو نماز محلے کی مسجد میں مقررہ امام کے پیچھے ادا کی جا رہی ہے, اس کے بعد ہر مرد پر جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے اس پر تو واجب ہے ایک مرتبہ یہ تکبیرات تشریق لگانا. یہ جو ہم نماز کے بعد لگاتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, تو یہ جو ہے نا اس کی کثرت کرنی ہے. یہ نماز کے بعد تو واجب ہے, جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں ان کے لیے نماز کے بعد, یعنی ہاں نماز کے فوراً بعد جیسے جماعت مکمل ہوئی سلام پھیرا اور پھر یہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے, 3 مرتبہ کہنا بہتر ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو حج کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ تلبیہ کی کثرت کریں ان دنوں کے اندر. اور دوسرا ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ ایک لوگوں کی تڑپ ہوتی ہے کہ ہم بھی حج اور عمرہ دیکھیں. بے شک بے شک بے شک. تو اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, 2 وظیفے ہیں بیسیکلی. اس میں ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا 3 مرتبہ آپ تلبیہ کہیں بلند آواز سے, مطلب 3 مرتبہ بلند آواز سے مراد یہ کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے, وہ آپ تلبیہ کہیں. اچھا نماز چاہے وہ جماعت سے پڑھے یا گھر پہ پڑھ لے. ہاں یہ صرف وہ وظیفہ ہے. ایمان کی حرارت تیز ہوئی, احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, پہنچا جو
حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ آنے کے بعد حج کی مقبولیت کا کیسے ایک اندازہ، رب تعالیٰ بہرحال قبول کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے وہ، مگر پھر بھی اپنے طور پر کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں کر کے ہیں وہ اس کی قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی، ہو رہی، یا کیسے اس کا پتہ چل سکتا ہے، کیسے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں اس سلسلے میں یقیناً ہم 100% تو کنفرم نہیں کر سکتے کہ ہماری حج قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن کچھ علامات ایسی ضرور ہوتی ہیں کہ جو علامات اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ اس شخص کا حج امید ہے کہ قبول ہو گیا ہوگا۔ جیسے حج سے پہلے اگر مثال کے طور پر زندگی میں کوئی ایسی چیز شامل تھی ہماری ذات میں کہ جو شرعی تقاضوں کے خلاف تھی، تو وہ آپ نے چھوڑ دی، آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی، آپ نے اپنے آپ کو کچھ چینج کیا،
تو اس بات کی اب ضروری نہیں کہ انسان واپس آنے کے بعد اگر بالکل گناہ گار تھا تو 100% نیک ہو جائے. وہ تو لازم کچھ نہ کچھ تبدیلی زندگی کے اندر آئی, مطلب دھیرے دھیرے کہتے ہیں تبدیلی دھیرے دھیرے اپنے روٹین کو بدلنا جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ اس بات کا احساس بیدار ہو گیا ہو کہ ہاں میں اندر بہت گناہ گار ہوں. اس نے جو ہے وہ شریعت کے احکامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی جستجو ظاہر کر دی ہو, اسلام کی محبت, دین کی محبت, احکامات الہیہ کی محبت اس کے دل میں اجاگر ہو گئی ہو, اس کی ایمان میں پختگی آئی ہو, گناہوں سے نفرت اس کے دل میں بیدار ہو چکی ہو. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس شخص کا حج جو ہے وہ امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہوگا. اور جو بالکل ہی لائف چینج ہو جائے تو وہ تو پھر سبحان اللہ لائف ہی. اچھا دوسری بات یہ کہ جب کوئی شخص حج سے لوٹتا ہے نا تو بار بار جو جانے کی تمنا اگر اس کے دل میں آ جاتی ہے تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بھی ایک حج مقبول کی علامت ہے کہ یہاں پر آ کر اس کا دل وہیں پر اٹکا ہوا. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حج قبول ہو چکا ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ جو احباب حج سے ہو کر آ چکے ہیں وہ اس بات کی طرف غور و تفکر ضرور کریں کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا ہماری روٹین ویسی ہی چل رہی ہے. اور جب یہ ایک بات ضرور ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ جب انسان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہو رہا ہو نا تو اس کو نیکیوں کی طرف بڑھ جانا چاہیے, کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کی لائف چینجنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس آنے والی دعوت کو رد کر دیں گے نا تو پھر نہیں پتا کہ یہ واپس کب آئے گی. یہ جو دعوت آپ کے پاس آئی ہے نا کہ مجھے نیکیوں کی طرف جانا چاہیے, اس دعوت پہ فوراً لبیک کریں. آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں وہ روحانی سکون بھی آپ کو حاصل ہوگا کہ پھر آپ پریشان بھی ہوں گے نا. اگر آپ کے ساتھ کوئی آزمائش بھی آئی ہوئی ہوگی تو یہ روحانی سکون انشاءاللہ اس آزمائش کے سلسلے میں آپ کے ساتھ معاون ثابت ہوگا. تو ہمیں ایک تو حج قبول ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے, اس پر ہمیں ضروری طور پر توجہ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو حجاج کرام ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم وہاں پر ریاکاری وغیرہ نہ کریں. اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ حج قبول اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے حج پر جانے کے لیے جو مال استعمال کیا ہے نا وہ آپ کا حلال مال ہونا چاہیے. حرام مال سے کیا جانے والا حج جو ہے وہ ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے. پھر چاہے انسان سارا سال مطلب عمرے پر جا رہا ہو, اسی طریقے سے جو وہ ہر سال جو وہ حج کی ادائیگی کر رہا ہو, تو اس صورت کے اندر اگر اس کا مال صاف نہیں ہے نا تو پھر اس کی اللہ کی بارگاہ میں وہ حج قبول بھی نہیں ہوتا. تو جو حرام مال سے یعنی پورا سال جو ہے وہ لوگوں کا مال ہڑپ کیا, لوگوں کو جو ہے وہ رشوتیں وصول کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کسی کا مال کسی بھی ناجائز طریقے سے اپنے پاس دبا کے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد جو وہ حج پر جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا نیک نمازی ہوں, تو ایسے شخص کا حج تو ویسے ہی قبول نہیں ہے. یہ تو پکا کنفرم سرکار علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ اگر حرام مال سے حج کیا ہے تو وہ تو ادا ہی نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک ضروری عمل ہے کہ آپ اپنے مال کو, اپنے رزق کو, اپنی روزی کو پاکیزہ رکھیں, تاکہ یہ روزی یہ رزق جب اس کے ذریعے آپ حج کریں گے نا اور واپسی لوٹنے کے بعد آپ کو علامات نظر آئیں گی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے حرام مال سے حج کیا تو بعض عبادات ایسی کہ جو حرام مال سے ادا کی جا رہی ہیں اس کی تو قبولیت کا امکان بھی نہیں رکھنا چاہیے. وہ تو خود ہی مطلب پتہ ہے کہ بھائی کہ میں یہ جو سب کچھ میں نے کیا ہے, یہ میری دولت, یہ تمام چیزیں کہاں سے ہیں, تو خود بھی تو پتہ ہی ہے. پھر ایسا شخص جب حج پر جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ حج پر سے لوٹنے کے بعد اس کے اندر کبھی تبدیلی بھی نہیں آئے گی, اس کو وہ حج کی برکتیں مل ہی نہیں سکتی, کیونکہ لوگوں کی بدعائیں لے کر جو جا رہا ہو حج پر تو وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. تو ایسے افراد جو ہے وہ ان کے لیے قبولیت کا کوئی انعام نہیں جو حرام مال سے حج کر رہے ہیں یا حرام مال سے عمرہ کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ حج پر جا رہے ہو نا تو قبولیت کے چانسز بڑھانے کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے پوری معلومات لے کر جائیں. اگر آپ یہاں سے معلومات لے کر نہیں گئے تو بعض اوقات وہاں پر جا کر پریشانی ہوتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حج کی ادائیگی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ نے عرفات میں وقوف کیا. اب بعض لوگ جو وہ میدان عرفات میں داخل ہی نہیں ہوتے. اچھا, ایسے بھی دیکھے گئے وہاں پہ کہ جو حدود ہیں نا عرفات کی, جہاں سے لکھا ہوتا ہے کہ عرفات جو ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے, بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس حدود سے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, تو اب آپ جب میدان عرفات میں مقررہ وقت پر پہنچے ہی نہیں, جو حج کا رکن اعظم ہے, تو پھر آپ کا حج کیسے ادا ہوگا. اسی طرح بعض اوقات وہاں پر جانے کے بعد ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو غلطیاں آپ کے حج کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. اسی لیے جب یہاں سے جائیں تو اہتمام کر کے جائیں. یہ جو حج کے فضائل آپ کو ملنے ہیں, حج کے جو معاملات ملنے ہیں, یہ مکمل جو شرعی تقاضے ہیں نا اس کو پورا کرنے کے بعد جب آپ حج ادا کریں گے تو معاملات ہوں گے. اب وہاں پر جا کر آپ اپنی عقل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں, اپنی عقل سے, یا جو جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسا آپ کر رہے ہیں. اب جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو دیکھ کر آپ کہیں کہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں, تو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے کر رہے ہو سکتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہوں.
صحیح بات حقیقت. بہت سارے لوگ اس طرح کر رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ احرام کے اندر جو ہے نا ہمارا یہ سیدھا کندھا جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. اب یہ صرف طواف کے دوران کہ آپ طواف کے دوران آپ جو ہے نا اپنا کندھا کھلا رکھیں گے. یہ نماز کے لیے حکم نہیں ہے. یعنی جب آپ طواف کرنے کے بعد جو نوافل ادا کر رہے ہیں تو آپ کو کندھا ڈھانپ کر ہی نماز ادا کرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ طواف بھی اسی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں اور نماز بھی اسی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ سعی بھی پھر اسی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف طواف کے لیے حکم ہے, سعی کے لیے نماز کے لیے حکم نہیں ہے. اس حالت میں نماز پڑھیں گے نا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اب آپ جا کر حرم کے اندر گناہ بھی کر رہے ہیں, یعنی آپ یہ نماز آپ ادا کر رہے ہیں وہ نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہو رہی ہے. فرض نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ مکروہ تحریمی کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے نا کہ ہمارا مال بھی پاک ہے, شرعی تقاضے بھی ہیں, اور پھر ہم واپسی لوٹ رہے ہیں تو ہمارے اندر علامات بھی ہیں. تو پھر ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں میرا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے.